وہ بس خالی ایک وہ رسمان والی ادا کری ہے بس. ہاں تو اس کے اوپر نمازیں نہیں قائم کر دی, اس کے اوپر نمازیں نہیں فرض ہے. اچھا, جو اللہ پر ایمان نہیں لایا تو اس کے اوپر نماز کہاں فرض ہے بھیا؟ نماز صحیح کہہ رہے اور کام. جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے. اس کے اوپر فرض ہے. ہاں تو اب نماز جو فرض ہے اور نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. اب جو نماز جسے قائم کرنے کا حکم ہے تو اسے نماز قائم کر لے. ہاں پھر متقی ہوئی ہے وہ. اور نماز قائم کرنے کے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں, اور نماز کے پہلے کی 3 محنت ہیں. وہ 3 چیزیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بتائی ہیں کہ ایک تو قیام, دوسرا رکوع اور تیسرا سجدہ. اچھا, اور اس سے پہلے کی 3 محنت بتائی ہم کا 3 محنت یہ ہے کہ ایک تو جب نماز میں آؤ تو دل اللہ کے گھر سے پاک کر کے آؤ. پاک کر کے بالکل پاک کر کے آؤ اللہ کے گھر سے. سب کا جو ہے سب سے پہلے جو نماز کے 14 فرائض ہیں, سب سے پہلے غیر ایک دم پاک اب یہاں آ جاؤ 14 فرائض جو نماز کے 14 فرائض 7 باہر کے 7 اندر کے. تو باہر کے فرائض میں سب سے پہلا فرائض کہا ہے کہ ہم کی کپڑے پاک ہوئے بدل ہم کرنا. تم لوگ ظاہر دے کر دو, ہم لوگ باطن دے کر دیں. ہم کہا کپڑے پاک ہوئے, جگہ پاک ہوئے, اور دل ناپاک ہوئے. دل ناپاک ہوئے نماز قائم ہو جائے. تو وہ کہنے غفران بھائی ایک جو بیان میں یہ تو بتائیں گے کہ سب سے پہلے عید سب ظاہر کے اوپر نہ جاؤ, سب سے پہلے دل پاک کرو اپنا. سب سے پہلا فرائض ہے کہ پاکی کا. تو نماز میں جب آؤ تو دل اللہ کے گھر سے پاک کر کے آؤ, کسی سے امید لے کے نہ ہو. پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ہے کہ پہلی چیز اللہ کے گھر سے دل پاک ہو, اور دوسری چیز جو ہے کہ جب نیت باندھے چلو تو یہ ضرور تصور کرو کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہیں. اور نیت جب بن جائے تو اب جو ہے اس پر غور کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. تو ہم کا یہی نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو, اور جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ادھر سے. تو اب نماز کہاں قائم ہوئی بولی, اور جب نماز قائم نہیں ہوئی تو متقی کہاں سے ہوتی ہو. جب نماز قائم ہوتی ہے تب متقی بنی ہو, ایسے تھوڑے بنی ہو. تو کہیں یار یہ چیز یہ لائن جو تم بتا رہے ہو یا تو کوئی بتاؤ نا, ہم کو کوئی نہ بتائیے. جنتے نہیں تو بتائیے گا. جب جنتے نہیں ہے تو بتائیے گا. اور متقی کے چولا پہنے گھومت ہے, رومال ڈال لیے اوپر سے متھے کے اوپر, گھنگھٹ ڈال لیے ہیں, رومال گرا اور متقی بن گئے ہیں. ہاں ان کا متقی کہاں ہے. تو ہم کا سب جوخم ہے. متقی نا جو متقی ہوا جو نماز قائم کر لے. جی کہ نماز قائم ہو جائے اس کے کام بنی ہے نماز پر. تو پھر بعد میں سوال اٹھا کہ جو ہے نماز قائم بھائی نہیں بھائی کیسے پتہ چلی. تو ہم کا نماز سے کام بنے لگے, نماز سے کام بنے لگے. چلو کوئی دے دو. تو نماز ہم کا قائم جب ہوئی ہے جب وہ نماز سے کام بننے لگے ہیں. تو کہیں یار ایک سوال سے اٹھائی ہم کہ دل اللہ کے گھر سے کیسے پاک ہوئی ہے. کیسے پاک ہوئی. ہاں مطلب دل جو اللہ کے گھر سے پاک ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلیے ہم کا کہ اللہ کے گھر سے دل پاک ہے کہ نہیں پاک ہے. ہاں تو ہم کا اگر امید لگی ہے تو ناپاک ہے دل. امید اگر لگی ہے تو دل ناپاک ہے, اور امید نہیں لگی ہے تو پاک ہے. تو کہہ دیا امید کیسے جانچن, کیسے جانچن ہم امید. تو ہم کا یہ امید جانچنے کے لیے تو امید لگی ہے نہیں لگی ہے. جانچنے کے لیے جو ہے اب باہر نکل کے تم اللہ کے غیر سے نہ ہونا بولو. ہم کہا باہر نکل کے دکان والے کے پاس جاؤ, کھیت والے کے پاس جاؤ, ملازم کے پاس جاؤ, تاجر کے پاس جاؤ, اور تجارت سے نہ ہونا, ملازم کی ملازمت سے نہ ہونا, اور دکاندار سے دکان سے نہ ہونا. سمجھاؤ نفی کرو, اور اتنی نفی کرو کہ آسمان پر تم نے تذکرے ہوئے.
فرشتے جو ہے اللہ کے سامنے اللہ سے تذکرہ کرے کہ دیکھو اللہ، یہ اللہ تم کا دیکھیز بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اب کیسا کہہ رہا کہ اللہ کی طرف ہے سب، اللہ کی طرف ہے، تم کا دیکھیز بھی، تو تم جو ہے فیمس ہو جاؤ آسمان پر۔ تو جب فیمس ہو جی ہو اور جب اللہ کے غیر سے نہ ہونا بلی ہو، اللہ سے ہونا بلی ہو، تو اللہ جو ہے اللہ سے جو ہے ٹھوکیاں بجی ہیں۔ انہوں ٹھیک کریں گے جب فرشتے جب زیادہ کہنے لگی ہیں اللہ سے کہ اللہ، یا اللہ دیکھو یہ تو دکانوں والا کے پاس گواہ ہے، تو اللہ پاک تمہارا امتحان لیں۔ ہاں یا اللہ یہ تو کھیتوں والے کے پاس گواہ دیکھو، دن بھر یہ کام ہے گا، یہی کام ہے گا، تو اللہ بھی تم کا بجیں گے قاعدے سے۔ صحیح ہے، ہم کہا اب اللہ تم کا بجیں گے، اب اللہ تمہارے اوپر جو ہے بھوک کے حال لینے ہیں، پھاقے کے حال لینے ہیں، خوف کے حال لینے ہیں، کاروبار میں گھاٹے کے حال لینے ہیں، بیماری کے حال لینے ہیں۔ تو ہم کہا اب جو ہے یہ جو حال تمہارے اوپر ہیں، اب تم کا یہ پتہ چلی ہے کس سے امید لگی ہے، اب جانچو اپنے آپ کا کس سے امید لگی ہے۔ اب حال کے آنے پر جہاں خیال پہنچ گیا اس سے امید لگی ہے، جہاں خیال پہنچ جائے وہاں اس سے لگی، ہاں وہاں سے امید لگی ہے۔ اب امید لگی ہے تو دل پاک نہیں ہے اللہ کے غیر سے، سمجھ لو پھر۔ اور جب دل اللہ کے غیر سے پاک نہ ہو، نماز قائم نہ ہوئی ایسے، تو کہیں یار خیال تو خیال بتائیں گے، تو ہم کا پھر دل پاک نہیں ہے، یہ کا پاک کر کے لیے خوب ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے غیر کا انکار کرو، غیر کا انکار کرو اللہ کے غیر کا، ڈنکے کی چوٹ پر، قدرت کے مقابلے پر، قدرت کے مقابلے پر جب انکار کیا تو اللہ چار قسم کے حال لے ہیں، جب حال لیے راستے دو ہے، راستے دو ہے، ایک سبب کا ہے، ایک عمل کا ہے۔ ہاں چاہو تو عمل سے دور کرو، چاہو تو سبب سے دور کرو، سبب سے دور کر رہے ہو تو حال جو ہے جائے نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں، سبب سے دور کر رہی ہو جائے نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن عمل سے دور کر رہی ہو تو گارنٹی ہے، جو حال عمل سے دور کرا دو وہ حال دوبارہ نہیں ہے تمہارے اوپر، وہ حال دوبارہ نہیں ہے۔ اور اگر عمل کی طرف خیال گوا تو سمجھ لو جو ہے دل اللہ کے غیر سے پاک ہو رہا ہے، اور سبب کی طرف خیال جا رہا ہے تو دل اللہ کے غیر سے پاک نہیں ہے۔ ہاں ہم کا جب دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جی ہے پھر نماز قائم ہوئی ہے، نماز قائم ہوئی ہے تو اللہ پھر اپنا جو ہے دھیان دیتے ہیں نماز میں، اور جب اللہ نماز میں اپنا دھیان دیتے ہیں تو پھر اس نماز پر اللہ جو ہے کام بنے ہیں۔ تو اس نماز پر اللہ کام بنی ہے، جو اللہ سے منگے اللہ جو ہے نماز تو دے ہیں، کھانا منگے ہو کھانا دے ہیں، کپڑے منگے ہو کپڑے دے ہیں، چادر منگے ہو چادر دے ہیں، انگور منگے ہو انگور دے ہیں، جو کہیے وہ دے ہیں، لیکن بشرطے کی نماز قائم ہو جائے تو مجھے، اور جب نماز قائم ہو جائے اب متقی بن گئے ہو، تو اب جب متقی بن گئی ہو تو جب متقی بن گئی ہو تب تمہارا جو ہے متقی پن لوگ دیکھ کے جو ہے گھٹنے لگے ہیں، اور متقی بنے نہیں ہو، متقی بناوا کی محنت کر رہے ہو، خود بنے نہیں ہو اور دوسروں کے اوپر محنت کر رہے ہو، یہی تو ابھی پریشان ہے۔ تبھی ہماری مسجد کے ساتھی ملے کہ تمہارے ساتھی کے پاس گئے ہم تو ملاقات میں 2.5 گھنٹے کی رہی، تو تمہارا ساتھی ایسا روکا جواب بھی ہم کا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے امیر صاحب نہیں ہیں تب تک ہم نہیں بس، تو ہم کہاں نہیں ہیں، تب ہم کہے نہیں ہے، تو ہم کا اب مجھ سے پوچھو کہے نہیں ہے، پوچھے ہو تو بتا ہو، کچھ بھی نہ کیجیے تو کہنا پوچھیں تو نہیں، تو ہم تو پوچھنا چاہیے تم کا، تو ہم کہہ رہے پوچھتے ہو تو بتا تم کہے نہیں، تو پھر ہم سے کہنے لگا تم کا وہی ہو، اب آؤ کام شروع ہو گیا ہے، تو ہم کہا ہم جب بھائی بات جب مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پر تم لوگ کام کریے تب کام کریے، تو تم کا ان کی طرف پر کام نہیں ہو رہا کا، تم کا بالکل نہیں ہو رہا، نہ ان کی طرف پر کام ہو رہا ہے اور نہ ان کی باتیں تم لوگوں کہہ رہے تھے،
अलग ही बता सही है ना उनकी बातें तुम लोगों के अलग सोच थे क्या उधर क्या है तबलीग का काम उनकी तरफ से आता है, हम कहा बिल्कुल आता है। तो कल हमका कैसे पता चले कि आता है? तो तुमका कैसे पता चले? तुम हजरत के बयान पढ़ो, पता चल जाइए। हजरत के बयान पढ़ियो ना, वो हजरत का कहे में वो जान नहीं पाएगा वही तक। अब जो कह रहे हैं वो जानत हो, अब के लोग जो कुछ कहा तुम सुने हो, हजरत के बयान सुना नहीं हो, हजरत के बयान मौजूद है, पढ़त नहीं हो, तो तुम क्या चल भी हो काम नहीं से हटा है कि नहीं हटा है? तो कहेंगे आओ आओ हजरत की तरफ पर काम करो कर भाई। तो हम का तुम लोग करेंगे दो, हम कर भाई खा दे। तो हम कहा नहीं कहें कि करो आएगी नहीं हजरत की तरफ पर, तो हम का तुम लोग करें न दो, तुम लोग करें न दो, कहा करे गए हम करो बंदा। इसे हम लोग जो है अल्लाह से होना नमाज पर होना बोला था ना, और ये तुम लोग उनके हलक सोच नहीं, यू न कहो नमाज से हुई है, यू न कहो अल्लाह नमाज से काम नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग पूरी पर्ची न खाइए, तो हमका लोगों को छोड़ दो, बाकी बहुत बड़ा मोहल्ला पड़ा है, तो उल्लू बनाओ, जिसे बनाओ तो हम तो पूरा मोहल्ला पड़ा है, उल्लू बनाओ, हमका लोगों को उल्लू न बनाए। हजरत के बयान हम लोगों के सामने आ चुके हैं, अब हजरत के बयान का मुताला करा था और वो सारा सिस्टम जो हजरत जिस बुनियाद पर काम शुरू किया है, जिस बुनियाद पर जो मकसद के तहत काम शुरू किया है, वो मकसद तुम लोग बीच से निकाल दिए हो, और बीच से निकाल दिए हो तो काम की सारी सब जान निकल गई है। अब लकीर पीटो, लकीर पीटो और लकीर पीटो कुछ ना हो यहाँ, तो हमारे साथ देख लेते रहे, मैंने इससे कोई मुजाकरा तय किया 6 नंबर का या जो है असर का या जो है मगरिब का, तो घेर लेते हैं। तो एक साथी हमारा एक मंच पर जो है 6 नंबर बयान कर रहा है, तो वो जाहिरी निजाम समझाए कि जो है गैबी निजाम पर पहुंचा रहा है। तो उनका कहना जो है, कहने का मतलब जो है कि जाहिरी निजाम की जो दुनिया के अंदर जाहिरी निजाम शतरंज के रास्ते से चल रहा है, और इसकी तरदीद न करी हो, यानी इनकार न करी हो इनका, अगर इसका इनकार न करी हो जुबान से, तो गैबी निजाम समझ में नहीं है जब तक इनकार न करी होगा। और गैबी निजाम का जो ताल्लुक है ना, तो गैबी निजाम जब समझ में आई है जब जो है इस जाहिरी निजाम का तरदीद करी हो, इनकार करी हो। और गैबी निजाम का समझेंगे, जाहिरी निजाम की तरदीद करनी पड़ी है, जरूरी है। हाँ, और अगर नहीं कर रहे हो तो गैबी निजाम जो खुद ब खुद मतलब तरदीद हो जाए, इनकार हो जाए। और जब गैबी निजाम की तरदीद हो जाए ना, तो आदमी ईमान के इस्लाम से खाली हो जाए, ईमान की नूर से खाली हो जाए, क्योंकि गैबी निजाम के जो है तरदीद हो जाए। गैबी निजाम की तरदीद न करने की ऑटोमेटिक हो जाए वह, क्योंकि जैसे मान के चलो एक मिसाल के तौर पर, तो हमारे साथियों जो है समझे कि वो समझा जा रहा है कि जो है हमको दिख रहा है जाहिरी निजाम से कि जमीन से गल्ला आ रहा है, जमीन से गल्ला आ रहा है, तो का तफसील से समझे कि जो है किसान जो है जमीन में हल चले, हल चलाने के बाद बीज डाले, थोड़े दिन बाद पास डाले, पानी लगे, थोड़े दिन के बाद फसल तैयार हुई, और जब फसल तैयार हुई तो किसान जो है फसल काट के बाजार ले हुआ, बाजार से जो है हम तुम जो है खरीद के लाए। तो ये तो दिख रहा है कि जाहिरी निजाम कि जमीन के रास्ते से हमको जो है खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। और अगर इस जमीन के रास्ते का इनकार आदमी न किए, जो अल्लाह का गैबी निजाम है उसका इनकार हो जाए, उसका इनकार ही हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अल्लाह के अर्श के बगल में जो है रोजी के खजाने भरे के भरे पड़े हैं अर्श के बगल में, और फरिश्ता मुतय्यन है, हर एक की रोजी मुकद्दर की जो है नाप के तौल के निकाल रहा है। अल्लाह के रसूल यूँ कह रहे हैं कि सातवें आसमान से रोजी आ रही है, और यहाँ जाहिरी निजाम ये कह रहा है कि जमीन से मिल रही है। तो अगर एक ही तरदीद न की हो तो ये गैबी निजाम की तरदीद हो रही कि नहीं हो रही, ये समझा रहा है। तो पहुंचा यहाँ पर रहा है कि हजरत जैसे पहुंचा यहाँ पर रहा है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खजूर की थैली पर
تو کہے جیسے نظر آوت ہے کہ پیڑ سے پھلائے رہے، ظاہری نظام جو نظر آ رہا ہے کہ پیڑ سے پھلائے رہے، کھجور کے پیڑ سے کھجور آئے رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یوں سمجھے کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھوڑی کھجور جو ہے یہ نہ تھیلے میں رکھ کے کہنے لے جاؤ کھاؤ اور کھلاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھر کھائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے بھر کھائیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھر کھائیں، وہی کھجور نکال کے کھائیں اور کھلائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو وہ بھگدڑ میں تھیلی کہیں گم گئی، تو تقریباً 425 کنٹل جو ہے مطلب 425 من یا کنٹل ایسے کچھ ہے، وہ سے کھجور نکال کے کھائیں۔ تو وہ ہمارا ساتھی سمجھا رہا ہے کہ بتاؤ جسے نظر تو آ رہی پیڑ سے، اب بتاؤ اس تھیلی کے اندر کون سا پیڑ لگا رہا ہے، تھیلی کے اندر کون سا پیڑ لگا رہا ہے جو تھیلی کے اندر کھجور آ رہے گا، بتاؤ اس پر لیکن یہ کون سی بات ہے، یہ تو معجزہ ہے اللہ کے رسول کا۔ ہاں کہیے تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، تو کہ اچھا معجزہ ہے، تو معجزہ کیسے تھا، تو کہہ رہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے تھیلی دی نا یہ معجزہ ہے، چلو مان لیا نبی کا معجزہ ہے، تو کہہ کہ چلو مان لیا کہ نبی کا معجزہ ہے۔ پھر آگے بڑھا کہیں ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیے ہیں، تقریباً 1400 آدمی کی جماعت رہے، اور اس جماعت میں پانی کی شدت مطلب پانی کی کمی ہوئی گئی، تو پانی کی جب کمی ہو گئی تو ایک پیالہ پانی بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے وہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی مانگے، پیالہ پانی پیش کر دیں وضو کر لیے، اللہ کے رسول وضو کر لیا، صحابہ کے چہرے بدل کر یہ اتنا پانی ہے، بتاؤ پانی بھی نہیں ہے، کا پیا جی ہے، کا کھاوا جی ہے، کا پیا جی ہے، کیسے وضو کیا جی، تو معلوم ہوا پوشن کا وجہ ہے تم لوگ پریشان ہو کہ اس لیے پریشان یہ اتنا پانی ہے، اچھا تو معلوم اپنا ہاتھ جو ہے میں ڈال دیے پیالے میں، 1400 آدمی کی جماعت وضو بھی کی ہے، تو پیاس سے بجھے نہ پیے اور بھر کے پانی رکھ لیے، تو کیسے بتاؤ نظر آ رہا ہے ظاہری نظام سے کہ آسمان سے بادل سے بارش ہو رہی اور دھرتی سے پانی نکل رہا، بتاؤ یوں پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر ہاں چپ، اور کے بعد دودھ گلے کیا ہوا کہ نظر آ رہا ہے دودھ جانور سے مل رہا ہے، گائے بھینس سے بکری سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے سے 70 صحابہ دودھ پیٹ بھر کے پی، یہ دودھ کہاں سے آوا، یہ دودھ کہاں سے آوا، کوئی پیالے کے اندر گائے بیٹھی رہے کہ بھینس بیٹھی رہے کہ بکری بیٹھی رہے جو دودھ لگا کہ تم کو پیا بن رہا ہے، تو بہرحال یہ واقعات نہیں ماننے چاہیے نبی کے معجزے ہیں، تو پھر ولین کے واقعات شروع کیے، اور دو تین واقعے ولین کے کئی ولین کے واقعے جو لکھے ہیں یہ سب من غلط ہے، تو ہم اچھا وہی واقعے جو بتائے رہے تو فضل صدقات کی واقعے بتائے رہے ولین کے من غلط ہے، تب ہم بولے ہم پھر تو کتاب جو چلا رہے ہو جب تبلیغ میں یہ کتاب اپنے نصاب سے نکال دو، پھر اپنی کتاب نصابی کتاب سے نصاب سے کتابیں نکال دو، پھر اپنی جلاؤ، جب ولین کی واقعیت من گڑت ہے اور نبی کے معجزے مانت نہیں ہو، صحابہ کے ساتھ نصرتیں جو ہوئی مانت نہیں ہو، تو اب من گڑھن جو ہے وہ چلاؤ اپنی جو سمجھ میں آوت، تو اصل میں اس میں واقع رہا ہے تو لوگ بھی آخر میں اب وہی ٹاپک پائے کل میں لا الہ الا اللہ بھی ویسا، تو اسی لیے پر روکن بات یہ روک بھی جائے، تو پھر مطلب جو ہے ان کی کثر سے ہم پوری کی، پھر جب کثر ہم جب گھر کے لگنے شروع کیے ہیں پھر ان کی بولتی بند گئی، پھر ان کی ایسی بولتی بند ہوئی کہ بات تو یہی حق ہے، بات تو یہی حق ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات سب کے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہم کا سب کی سمجھ میں آئے کی قدر ہم کہتے نہیں ہیں، ہاں ہمارے سمجھ میں آئے تو ہم کا ہماری سمجھ میں آئے اس لیے ہم جو ہے کہہ رہے ہیں بات، ہماری سمجھ میں آئی اللہ ہم کا سمجھایا کہ کافی ہے، بس دنیا
समझ दुनिया वाले के समझ में आवे चाहे ना आवे। अभी दुनिया वाले के समझ में आए भी गवा, अभी समझ में ना हुआ तो मतलब हमारा क्या बना, जरा बताओ। सही बात, हमारा क्या बना। तो असर है अपने आप का समझा ले जाना, लेकिन अपने आप का समझावे को हर आदमी तो अपने ईमान की तरफ से मुतमईन है। सही बात तो यही है कि हर आदमी तो समझाता है हमारे अंदर ईमान है, मौजूद है। हाँ, महफूज में लिखा है कि मुसलमान का ये सबसे बड़ा धोखा लगा है कि हर आदमी समझ रहा है कि हम ईमान हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए ईमान से ही तैयार नहीं है। और जिससे कह चुका अच्छा ईमानों से क्या पड़ेगा। मौलाना यूसुफ साहब के बयानात जो हैं उसको एक नजर आदमी जहाँ पढ़ेगा वो उसको मुनाफिकत के अंदर दिखाई देने लगी। वो तो है मुनाफिकत नहीं, कुफ्र दिखाई पड़ी है। सही, कुफ्र दिखाई पड़ी है। सही। तो हालांकि सब जानत हैं और जानत है, ऐसा नहीं कि नहीं जानत है, लेकिन उसके बावजूद खाली धंधलियावत है लोग, खाली धंधलियावत में। ये सबसे ऊपर आ रही ना बात। 50 साल पहले तेरे नमाजन के रास्ते से परवरिश लो, वो बात आज खोली जा रही। तो कहा नहीं पर मौलाना अरशद मदनी नहीं है, मौलाना साद नहीं है, इसलिए न कहो। अभी हम अपने साथी से जो है फोन पर बात कर रहे हैं, तो वही मगरिब के बाद तो कह लगा दुकान में हमका कब दुकान पर लात मरी हो, जिंदगी बीती जा रही दुकान पर लात का मजे कहे शागिर्द तुम्हारे यहाँ जब तुम मारते हो तो हम मारते बात, हम मार दिया। हम मार दिया, कहाँ मारे हो जा तो हम कहा देखो बात समझो पहले, तो क्या समझाओ, तो हमका बात समझो ये कि अपनी जरूरत के लिए हमारी अपनी जरूरत जो भी है उस जरूरत के लिए सारी शक्ल का लात मार दो। सही बात, सारी शक्ल का लात मार दो और फिर अपनी जरूरत सीधे सीधे नमाज के रास्ते से जो है और अमल के रास्ते से अल्लाह से ले आओ और घर वालों के लिए जाओ। घर वाले दुकान पर हो, तुमका जवाब मैं ये देना चाहिए कि हम घर वालों के लिए आए, अपनी जरूरत के लिए नहीं आए। तो कहते हाँ, बाद में कहते हाँ शुक्र ठीक कहा, चलो ठीक है।